بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تعویذ پہننا یا گلے میں لٹکانا جائز ہے، یا دم کے طور پر ہم تعویذات کروا دیتے ہیں، تو کیا یہ سب کرنا جائز ہے اسلام میں؟ تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ کئی ساری چیزوں کا تعلق جوڑا۔ بیماری بھی انہی میں سے ایک ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپناتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ قرآن و سنت کے مطابق تعویذات وغیرہ بھی ہیں۔ تعویذات تعویذ کی جمع ہے اور عربی میں اسے تمیمہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو نظر لگ جاتی تو اہل عرب اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اور ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے منتر مجھے سناؤ، ان میں کوئی حرج نہیں جب تک ان میں شرک نہ ہو۔ بعض اوقات کچھ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، اسے تمیمہ کہتے تھے۔ ہمارا معاشرہ میں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس عمل سے فوائد حاصل کرتی نظر آتی ہے، وہیں کچھ لوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعویذ۔ تعویذات میں عموماً قرآن پاک کی آیات اور اللہ پاک کے اسماء لکھے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تعویذات سے استفادہ کرنے والا قرآن سے شفا طلب کرنے والا ہے، اور یقیناً قرآن کریم میں شفا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہی مضمون احادیث میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن بہترین دوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ لکھوایا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو کہ چکی چلنے کی طرح تھی، ایک بنبناہٹ سنی جو شہد کی مکھیوں کی مثل تھی، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ تھا جو کہ گھر کے صحن میں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی کھال کو چھوا تو اس کی کھال صاحی ایک کانٹے دار کھال والا جانور کی کھال کی طرح تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے پر آگ کے چنگاریوں کی مثل کوئی چیز پھینکی تو مجھے ایسے لگا گویا اس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے، یا گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے، اور رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، تیری مثل لوگ تکلیف دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ایک کاغذ اور دوات لا۔ میں دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر فرمایا، اے ابو الحسن، لکھو۔ انہوں نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے جو دعا لکھوائی تھی، جو کلمات لکھوائے تھے، وہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ فی الحال ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیا تعویذ گلے میں لٹکانا یا تعویذ کرنا جائز ہے؟ تو اس کے لیے اسلام میں چند شرائط ہیں، وہ شرائط آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جو شخص مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ حفاظت وغیرہ کی مسنون دعائیں، قرآنی آیات پر مشتمل دعائیں وغیرہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ ایسے شخص کے لیے شدید ضرورت کے بغیر تعویذ کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر گلے میں تعویذ ڈالنا چاہے تو اس کے جائز ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو کچھ لکھا ہو اس کا معنی و مفہوم معلوم ہو۔ نمبر 2، اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو۔
لہٰذا ایسے تعویذ اور عملیات جو آیت قرآنیہ، ادعیہ معصورہ یا کلمات صحیحہ پر مشتمل ہوں، ان کو لکھنا، استعمال کرنا اور ان کو پہننا شرعاً درست ہے، اور جن تعویذوں میں کلمات شرکیہ یا کلمات مجہولہ یا نامعلوم قسم کے منتر لکھے جائیں یا انہیں مؤثر حقیقی سمجھا جائے تو ان کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قدرت و کبریائی پر مشتمل کلمات تعوذ اپنے سمجھدار بچوں کو یاد کراتے تھے، اور جو بچہ سمجھدار نہ ہوتا تھا اس کے گلے میں وہ کلمات لکھ کر تعویذ کی شکل میں ڈال دیتے تھے۔ ان کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل پر اثر کلمات تعویذ میں استعمال کرنا جائز ہے۔ تعویذ پہننا یا باندھنا شرعاً جائز ہے، البتہ اس کے شرعاً جائز ہونے کی یہ درج ذیل شرائط ہیں: کسی جائز مقصد کے لیے ہو، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ ہو، اس کو مؤثر بالذات نہیں سمجھا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مؤثر حقیقی سمجھا جائے۔ نمبر 3، وہ تعویذ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ کلمات پر یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہو، یا عربی یا کسی اور زبان کے ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جن میں کفر و شرک یا گناہ کی بات نہ ہو اور ان کا مفہوم بھی معلوم ہو۔ اگر مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر تعویذ کرنا اور پہننا شرعاً ناجائز ہے۔ واضح رہے کہ جو معمولات قرآن و حدیث سے ثابت ہوں یا جس دم اور تعویذ کے کلمات معلوم ہو ان میں خلاف شرع کوئی کلمہ نہ ہو، نہ اس عمل پر کوئی خلاف شرع بات پائی جائے، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، تعویذ کے الفاظ سمجھ میں آتے ہوں اور اس سے مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے تو ایسا دم اور تعویذ جائز ہوگا۔ تعویذ علاج کا ایک مؤثر طریقہ ہے، جیسا کہ دوا علاج کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جس طرح دوا کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، بے شک اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، پھر تعویذ استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذ ہی شفا دینے والا ہے تو پھر یہ شرک ہونے کی وجہ سے ناجائز، اور یہی حکم دوائی کا بھی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔